वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। दोस्तों, पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम को नामजद किया जा चुका है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 महीने में इलेक्शन करवाने लाजमी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनसे निगरान सेटअप के लिए कोई मशावरत नहीं की गई। क्या पीटीआई निगरान सेटअप को तस्लीम करेगी? क्या पाकिस्तान में 3 माह में इलेक्शन हो पाएंगे? अगर इमरान खान को रिहाई ना मिली तो क्या पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी या इलेक्शन का बाइकआउट करेगी? क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से उनकी मकबूलियत में कमी वाक़या हुई है या उनके वोट बैंक में इज़ाफ़ा हुआ है? और क्या मुआशी तौर पर पाकिस्तान कभी एशिया का टाइगर बन पाएगा? ये तमाम बातें जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है हमाद अज़हर साहब को, जो पीटीआई के एक बड़े लीडर होने के साथ-साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स भी रह चुके हैं। सो हमाद साहब, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। हमाद साहब, ये बताइए कि निगरां सेटअप आ चुका है और आपकी पार्टी का कहना है कि हुकूमत ने आपसे किसी भी सतह पर मुशावरत नहीं की। तो क्या आपकी पार्टी इस निगरां सेटअप को तस्लीम करेगी या नहीं? क्योंकि बज़ाहिर तो ये निगरां हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मर्ज़ी से ही वजूद में आई है और बकौल आपकी पार्टी के दोनों ही नहीं चाहते कि आप इलेक्शन जीते। क्या कहेंगे आप और कैसे करेंगे काकड़ साहब पे ट्रस्ट? देखिए बात ये है कि हमें तो नहीं, जैसे आपने सही कहा, हमें तो इसमें नहीं किया गया, एतमाद में लिया गया। हालाँकि हम पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं और काकड़ साहब आ गए हैं। हमने इस बात को ऑन रिकॉर्ड पे हम ले आए हैं कि हमसे मशावरत नहीं हुई और अगर वो इलेक्शन करा देते हैं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये इलेक्शन ये तो अब देखा जाएगा कि इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर कराते हैं काकड़ साहब, और आया एक गैर मुतनाज़ और एक मुनसिफ़ाना किस्म का रोल अपना अदा करते हैं कि नहीं। अब ये उसी पे डिपेंडेंट है। बहरहाल हमसे तो पूछा ही नहीं गया, तो तस्लीम करने या ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमसे तो मशावरत ही नहीं की गई है। वो सिलसिला ही सारा कुछ ऐसा चल रहा है। तो सर, क्या जो इलेक्शंस होंगे, आपने देखा है कि इलेक्शन कमिश्नर भी आपके खिलाफ हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट भी आपके खिलाफ है, तो ज़ाहिर-सी बात है निगरान सेटअप के बारे में भी यही लगता है। तो अगर ऐसे में इलेक्शंस हुए और इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो क्या आप इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे? देखिए, हम तमाम कोर्ट केसेस फाइट करेंगे। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने का कोई जवाज़ है। ये जो भी डिसीजन आया है, ये भी मेरा ख्याल है हायर कोर्ट्स में सस्टेन नहीं कर सकेगा और हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे हमें जेलों से इलेक्शन लड़ना पड़े। लेकिन ये जो आपने एस्टेब्लिशमेंट वाली बात की, पाकिस्तान की तारीख में बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के ना चाहते हुए भी बहुत सारी पार्टियों ने हुकूमत बनाई है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ताकत का सरचश्मा तो अवाम ही है और अवाम को होना भी चाहिए। जी, जी। तो हम तो बहरहाल हम सियासत करेंगे और हमने लोगों से लेना है। इस वक़्त चाहे जो मर्ज़ी हमारे खिलाफ हो, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। सारे सर्वेज़ ये कह रहे हैं। 6 महीने पहले तक 70% था, अब जो ये कर चुके हैं पिछले 2-3 माह के अंदर, मेरा ख़्याल है कि ये अब इससे भी बढ़ गई होगी अप्रूवल रेटिंग पीटीआई की और इमरान खान की। तो पीटीआई इज़ ऑल सेट टू विन इलेक्शंस डिस्पाइट ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपने भी बयान की तो हैं। यही इसी पे आपसे सवाल पूछूँगा, क्योंकि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और कन्विक्शन का उनके वोटर्स पे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई है, तो क्या असर हुआ है? और आपको वाक़ई ऐसा लगता है कि उनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा हुआ है? क्योंकि इमरान खान जब गिरफ्तारी से पहले उनकी जो अपील थी, उसके बावजूद लोग जो थे स्ट्रीट्स पर नहीं निकले, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई रैलीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन आपका कहना है कि इमरान खान के वोट्स में भी इज़ाफ़ा हुआ है और मकबूलियत में भी इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रही। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान में आपको समझना पड़ेगा कि इस वक़्त एक खौफ का माहौल है। पिछले 3 माह में 10,000 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन या आम लोग भी इवन गिरफ्तार हुए, ख़वातीन, उसमें बच्चे भी शामिल। कुछ लोगों ने बाहर निकल के तशद्दुद का भी ज़िक्र किया कि उन पर हुआ, और कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर भी ये ज़िक्र किया। लोगों के कारोबार सील कर दिए गए हज़ारों की तादाद से। इसके अलावा इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान पर दर्जनों जाली दहशतगर्दी के केसेस हैं। तो एक खौफ का माहौल क्रिएट है। इवन अगर आप पुरअमन किसी जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पुलिस इम्पाउंड कर जाती है, यानी पुलिस पकड़ के ले जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई झंडा भी लेके चल रहा हो, तो उसको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ये माहौल है और ये सबको पता था कि ये कोर्ट केस किस तरफ जा रहा है या इसको लजाया जा रहा है। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं था। मतलब अगर आपके डिफेंस विटनेसेस और आपके अकाउंटेंट्स को ही टेस्टिमनी देने की इजाज़त ना हो किसी केस में, और केस का फैसला सिर्फ इस बुनियाद पे आ जाए कि आपने
سارے گفٹس کی جو رقم ہے وہ ٹوٹل کر کے لکھی ہے، علیحدہ کیوں نہیں لکھی؟ تو ظاہر ہے پھر فیصلے تو ایسے ہوئیں گے ہی. تو آئی تھنک کہ پرسنلی کہ وہ اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ وہ جب بیلٹ باکسز پہ بات آئے گی پولنگ ڈے پہ آپ دیکھیے گا کہ ایک سما ہی اور ہوئے گا. صحیح. حماد صاحب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 3 ماہ میں ہو پائیں گے؟ اسی کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ کر کے آپ نے پنجاب اور KPK کی حکومت کو ڈیزالو کیا، پھر کیا ہوا ہم سب نے دیکھا کہ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا. خود چیف جسٹس صاحب اپنے جو ہیں ان کا جو حکم تھا اس پہ عمل نہیں کرا سکے. اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ عمران صاحب کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ اور کورٹس پر اتنا بھروسہ ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگلے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ وہی ہیں جن پر آپ کی حکومت نے مقدمہ دائر کیا تھا. کیا آپ کے پرسپیکٹو میں اور سوچ میں کچھ فرق آیا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر نہ کرانے ہو ڈنڈے کے زور پہ تو آگے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہونا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ چاہے کوئی بھی بینچ ہو، چاہے جسٹس بندیال کا بینچ ہو یا جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ بنے، جب بھی وہ بنے گا اور اگر الیکشنز کو آگے کیا جاتا ہے تو وہ آئین کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اور آئین کو ریپ اپ کرنا پڑے گا آپ کو پورے پاکستان کے الیکشنز کو آگے لے جانے کے لیے. اور ہم اس وقت ایک IMF کے پروگرام میں ہیں جس کی پاکستان تحریک انصاف نے حمایت کی انکنڈیشنلی، اور ہم بہت سارے ایسے اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی فائنینسنگ پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، جو کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ ڈیموکریسی کو اور کانسٹیٹیوشن کو اس طرح ڈی ریل کریں. یہ ایک بہت ہی خطرناک راستہ ہوگا اس وقت، جس میں پاکستان کی نہ تو اکانومی جو برداشت کر سکتی ہے اور اس سے انسٹیبلٹی بڑھنے کا بھی خطرہ ہے. آلریڈی پاکستان کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے اور بے چینی ہے، اور لوگ صرف ایک وجہ جو لوگوں کے خاموش رہنے کی یہ بھی ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ الیکشنز آن ٹائم ہوں گے اور ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا. اگر ان کو رائے کو اظہار کرنے کا ان سے جمہوری حق چھین لیا جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک انسٹیبلٹی کی طرف قدم ہوئے گا، اور اکنامک بھی آپ ایک کرائسس کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 مہینے سے آگے الیکشن لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اگر 3 مہینے سے آگے الیکشن ہو گئے تو کیا PTI بائیکاٹ کرے گی الیکشن کا یا پھر بھی اس میں حصہ لے گی؟ یہ سوال ہے جو پورا پاکستان آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے. الیکشن ہم نے بوائے کاٹ نہیں کرنا. جی جی. الیکشن ہم لڑیں گے، ہر حالت میں ہم لڑیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے بھی. یہ میں آپ کو بتاؤں، ماضی میں بھی کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ بڑی پری پول اور پول ریگنگ ہوئی اور بڑا کچھ ہوا پاکستان میں، لیکن جب لوگوں کا ایک سمندر آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا الیکشن ڈے کے اوپر، پولنگ ڈے کے اوپر، آپ یاد رکھیں کہ جو پرچی بندہ اندر ڈالتا ہے نا، پرچی بندہ اکیلے ڈالتا ہے اندر، اور انسانوں کی جو پرچیاں ہوتی ہیں نا کروڑوں لوگوں کی، وہ چند جو RO پرچی ڈال دیتے ہیں یا بکس دی ہوتی ہیں اپنے مرضی کے کینڈیڈیٹ کو، اس سے کہ آگے پھر اس ویو کے آگے کوئی نہیں رک سکتا. اور سر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ آپ جیتیں گے تو تب نہ جب وہ الیکشن صاف اور شفاف کرائیں گے. آپ نے، میرا جہاں تک میں سمجھا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اور الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جب تک نیوٹرل نہیں ہوں گے تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا؟ تو یہ الیکشن بالکل. تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے جس طرح کے الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں، جو یہ ساری چیزیں، جو ساری قوتیں آپ نے بتائی ہیں، یہ بالکل ہمارے خلاف کھڑی ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ عوام کی جو قوت ہے نا، وہ بھی کبھی اتنی تعداد میں ایک جگہ پہ یکجو نہیں ہوئی ایک پارٹی کے پیچھے جتنی آج پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ہے. پہلے اس سے بہت کم تعداد میں پارٹیز کی جب حمایت ہوئی ہے تو ایک ایسی ویو آئی ہے کہ پارٹی سویپ کر گئی ہیں. اور اس وقت لیکن جو یہ عوام ہمارے ساتھ الحمدللہ کھڑی ہے اس وقت PTI کے ساتھ، کیونکہ ان کو سارا کچھ نظر آ گیا ہے، تو وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوتیں جو ہے نا، ان کے جتنے بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے ضرور، الیکشن کمیشن وغیرہ یہ وہ، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سر یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں؟ کیونکہ زلفی صاحب کے مطابق عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا ہے. کچھ PTI لیڈرز کا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے جو جیل میں ہیں کیڑے ڈالے جا رہے ہیں، اسی کمرے میں ان کا باتھ روم بھی ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کے کھانے میں جو ہے زہر نہ ملا دیا جائے. تو کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس عمران خان صاحب کے لیے؟ جی، خان صاحب جو ہیں ان کو جو میں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ بیچ میں آپ کٹ آف ہو گئے تھے، جو جی. خان صاحب کا بالکل حملہ ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو رہ چکا ہو، ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ A کلاس ہے. نواز شریف A کلاس میں تھے، مریم نواز وہ B کلاس میں تھیں.
تو خان صاحب کو اسی کلاس میں چلا ہوا ہے جان بوجھ کے اٹک جیل میں بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کو سی کلاس میں رکھا جائے، لیکن وہ میرا خیال ہے خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کو اور مینٹل فریم ورک کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بریک ہونے والے نہیں ہیں۔ ہے تو بڑی زیادتی جو وہ کر رہے ہیں، جس کیس میں ان کو شامل کیا گیا، جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، یہ ساری ظاہر ہے کہ سزا خان صاحب ملک کے لیے کاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک ڈیل شیل کر کے ملک سے باہر چلا گیا ہوتا، لیکن ہی از بیئرنگ اٹ آؤٹ فار دا سیک آف دا کنٹری۔ جی اچھا سر، آپ کے جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھاری قرضے لے کر اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کر کر ملک کو فائنینشلی تقریباً تباہ کر دیا تھا، اور اس وقت بھی جو کرنٹ اکنامک اور ڈیپٹ کی جو خطرناک سچویشن ہے جس میں پاکستان بری طرح پھنس چکا ہے، وہ بھی آپ کی حکومت کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ تو اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس خطرناک سچویشن کو کیسے حل کریں گے؟ کیا واقعی اس دفعہ کوئی سالڈ آپ کے پاس پالیسیز یا پلان ہے، یا پچھلی دفعہ کی طرح 3-4 منسٹر چینج ہوں گے اور یہی کہا جائے گا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کنڈیشنز اتنی بری ہیں؟ دوستو، انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہم حماد اظہر صاحب کا انٹرویو کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ کل 14 اگست ہے اور میں پورے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی کی مبارک دینا چاہوں گا، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی بقا میں ہی ہماری ترقی اور بقا ہے۔ اللہ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔